اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے موسم بدلتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ جب بہار کا مہینہ آتا ہے نا تو ہر طرف ہرا بھرا ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوتے ہیں، انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بھی باطنی طور پر ایک بہار کا مہینہ بنا، چنانچہ نبی علیہ السلام کئی مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکت والا ہو، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ جیسے دنیا میں کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو لوگ نہا دھو کے تیار ہو جائیں، شادی کا موقع ہے، دلہن بھی غسل کرتی ہے، دلہا بھی غسل کرتا ہے، کہیں کسی تقریب میں جانا ہے تو لوگ غسل کر کے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے لیے ہمیں باطنی طور پہ غسل کرنا چاہیے۔ اور باطنی غسل کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ باطنی غسل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان میں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی 15 شعبان سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے 6 بجے، لیکن 4:30 پونے 5 طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم اور روشنی شروع، پھر روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے جی کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں، روشنی اتنی ہوتی ہے، اسفار اتنا ہوتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق 15 شعبان کی رات کو، پھر 15 شعبان کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی جاتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان کی برکتیں۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں، کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس بندے نے فوت ہونا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، کس کو صحت، کس کو بیماری، اور یہ لسٹیں بنتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیں، بھئی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ۔ اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی، صحت کی مسئلے، فلاں مسئلے، بھئی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت نہیں رو دھو لیتے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت اگر رو لیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور لسٹیں بن کے مل گئی فرشتوں کو، پھر ہم کہتے ہیں تقدیر بدلواؤ، تو بیوقوفی ہے نا ہماری۔ ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں۔ تو 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان 27 رمضان تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہے اپنی حاجت کے مطابق تو اللہ سے اس وقت آہوزاری کرے اور اللہ کو منائے، اور اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ بندہ اگر نافرمان بھی ہو جائے تو بھی اللہ بندے کو نہیں چھوڑتے۔ فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، اللہ رزق دیتے تھے، صحت اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، بادشاہی اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، تو ایسے نافرمان کو بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، تو پھر فرمان بردار کو اللہ کیسے اکیلا چھوڑے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں۔ نبی علیہ السلام نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر قد اذلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، ایک مہینہ جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کے محبوب ہم جب کسی کو عظیم مہینہ کہہ رہے ہوں اور اس کی برکتیں سنا رہے ہوں تو وہ کتنی برکت والا مہینہ ہو۔ اس لیے رمضان مبارک کے لیے ابھی سے ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اپنی مصروفیتیں آگے پیچھے ایسی کریں کہ رمضان میں ہم سکون سے عبادت کر سکیں۔ ایک مہینہ عبادت کریں گے اور اس کی برکتیں پورا سال ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں۔ اکثر دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، جاب نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، مکان نہیں بنا،
یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اب وہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی انہوں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ تین باتوں پہ مومن کو خوش ہونی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ وبمحمد النبی، اور نبی علیہ السلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ ان تین باتوں پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کی یہ دلیل ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے راضی ہو کہ وہ ہمارے پیغمبر اسلام ہیں، اور اسلام سے راضی ہو کہ وہ میرا دین ہے۔ آج ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا عجیب محسوس کرتے ہیں، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جی ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروپیگنڈا دیکھو کتنا ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی۔ ہم اللہ کا احسان مانیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اسلام کو اپنے لیے پابندیاں اور بوجھ سمجھیں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک ذہن میں رکھ لے بات کہ مدد اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اس لیے اللہ نے شرک کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ نے انسان کے ساتھ کیا مہربانی کی۔ ہر جانور، ہر پرندہ دانہ چگنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے۔ آپ کبوتر کے سامنے دانے ڈالیں سر جھکائے گا، خرگوش کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، گائے بکری بھینس کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، جس کو بھی کھانا ڈالے وہ شیر کو کھانا ڈالے وہ بھی سر جھکائے گا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا میرے بندے تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے، اب یہ غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، ہم اپنا منہ کھانے تک نہیں پہنچاتے، کھانا ہمارے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس پروردگار نے کھانے کے لیے بھی ہمارے سر کو جھکنے کا موقع نہیں دیا، وہ عبادت کے لیے کہیں جھکنے کے لیے کیسے گوارا کر لے گا؟ اس لیے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اب جب پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں۔ اللہ مدد فرماتے ہیں ہر بندے کی۔ ہم بے صبرے بن جاتے ہیں اور جلدی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اب آپ بتائیں قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لیے پکارتا رہا، آپ نے تو مجھے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا؟ اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ جی میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ضرور رسپونڈ کرتا ہے، ضرور جواب دیتا ہے، ضرور بندے کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ بس باقی حوث، اور اللہ کو منائے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
دیکھیے یہ اگر ہم رمضان مبارک میں سکون کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں نا تو ضروری ہے کہ ہمارا کام کاروبار رشتہ دار ان کی صحت وغیرہ سب چیز ٹھیک رہے، تبھی عبادت کر سکیں گے نا۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل پہنچ گئی تو کیا عبادت کرے گا رمضان میں؟ تو اسپتال کے چکر لگائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا یا اس کو کوئی ڈاکہ پڑ گیا، وہ کیا عبادت کرے گا؟ تو عبادت پرسکون ماحول میں انسان کرتا ہے، اور پرسکون ماحول حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو سلامت رکھے، ٹھیک ٹھیک رکھے، تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض اکابرین تو رمضان مبارک میں ہر روز ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں اور ایک قرآن مجید رات میں، تو 60 ہو گئے، 30 × 2 60، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز، تو 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان مبارک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے۔ اب عام آدمی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا سکون سے پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، لیکن حفاظ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ اگر ایک دن میں ایک ختم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ حضرات کرتے تھے، اتنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ نبی صاحب نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گی، یعنی روزہ جو ہم نے رکھا ہوگا نا وہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کو جنت عطا فرما دے۔ بلکہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ جو لوگ اچھے انداز سے روزہ رکھنے والے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے جنت میں داخل کر دیں۔ اب یہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے والا مسئلہ عجیب ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی، ہم نے ایک ملک میں جانا تھا تو پوری فلائٹ پہ کوئی 4-5 دیسی لڑکے تھے، دیسی بندے تھے، ہم پاکستانی، باقی سب گورے تھے۔ یو کے سے جہاز چلا اور اس ملک میں پہنچا۔ اب 4-5 بندے تھے جو دیسی تھے اور باقی سب گورے وہاں کے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک گیٹ ان کا تھا جہاں انہوں نے ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ آنے والے کا صرف پاسپورٹ دیکھتے تھے، کوئی اس پر سائن نہیں، کوئی مہر نہیں، کوئی چیکنگ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ آتا تھا اور دور سے اپنا پاسپورٹ دکھا دیتا تھا کہ یہ پاسپورٹ ہے اور یہ میری تصویر ہے۔ جتنی دیر میں ہم 4 بندوں نے امیگریشن کروائی، اس سے پہلے 400 بندے اس گیٹ سے پاس ہو گئے۔ تو میرے ایک دوست ساتھ تھے، ان کا آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کے پاس پاسپورٹ تھا اس ملک کا، یہ دکھاتے گئے اور پاس ہوتے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ایک باب الریان بنائیں گے، یہ روزہ اچھی طرح سے رکھنے والا ہوگا، اللہ فرمائے گے روزہ اچھا رکھا تھا، چلو جاؤ، تو جنت میں داخل ہو۔ اس لیے رمضان مبارک کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں، ذہنی طور پہ بھی، اپنے کاموں کو بھی ایسے کریں کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ملے، اور یہ اللہ کی رحمت مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم نے شعبان کا آج جمعہ دیکھ لیا، چند دن بعد 15 شعبان کا دن آ جائے گا، اور پھر تو برکتیں شروع ہو جائیں گی، اور رمضان شریف کی برکتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا لیتی ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے اللہ سے جو مانگنا ہے اس کو اپنے وقت پہ مانگے۔ بھئی جب لسٹیں بن رہی ہیں اگلے سال کے رزق کی تو اس وقت مانگے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں جی کہ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا بہت ساری بچیاں ہیں جو کہتی ہیں جی کہ رشتے نہیں آتے۔ بھئی یہ رزق میں شامل ہے۔ 15 شعبان سے جب یہ اگلے سال کا بجٹ بننا شروع ہوگا، ہم اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں۔ اور کام کاروبار تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو بندے کو دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ ایک میمن صاحب تھے، نوجوان ہمارے ساتھ تھے، اس نے انک پیڈ جیب میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جہاں سائن کرنے کا وقت ہوتا تھا نا تو وہ انک پیڈ نکالتا اور انگوٹھا لگاتا۔ سعودی عرب میں جہاں حج کا کوئی کاغذ ہوتا وہ انگوٹھا لگاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یوں پین پکڑیں اور یوں کر کے ایک لائن لگا دیں گے نا تو وہی آپ کے سائن بن جائیں گے، آپ سائن کیا کریں، چھوڑیں انگوٹھے لگانے کو۔ کہتے ہیں پیر صاحب پین تے پکڑنا ہی نہیں۔ عجیب بندہ دیکھا، اس کو پین پکڑنے سے کوئی خار تھی، کہتا تھا پین سے پکڑنا ہی نہیں۔
ہر جگہ وہ انگوٹھا لگاتا، ہر جگہ کہتے میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے پین نہیں پکڑا۔ خیر ہم خاموش ہو گئے۔ پھر بعد میں وہ مجھے اپنا سنانے لگا کام کہ جی میرا کاروبار اس وقت 900 کروڑ روپے کا ہے۔ وہ بندہ جس نے پین نہ پکڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو انگوٹھے لگاتا ہے، اس کو اللہ نے ایسا کاروبار دے دیا کہ 900 کروڑ روپے کا کاروبار کر رہا ہے۔ پڑھے لکھے کہاں گئے؟ تو رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسے ان پڑھوں کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ سے مانگیں گے، لپٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، آہوزاری سے مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ عطا فرما دیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرے، اور ہماری انفرادی پریشانیاں تو اپنی جگہ، ہماری اجتماعی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک کتنے بحرانوں کا شکار ہے، امت مسلمہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو ہم امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے نا، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ کے سوا زندگی کا کیا مزہ ہے۔ لہذا یہ آنے والے دن اللہ کی یاد کے دن ہیں، ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت خلوص کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، تو سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا والله خير حافظ۔ اے اللہ جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بندے آپ ہی کے ہیں، آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور آپ کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، بیماریوں کو ختم کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کاموں کی رکاوٹیں دور کر دیجیے۔ اے اللہ جو حضرات جو دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ پروردگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، آپ کو آپ کی خدائی کا واسطہ، اللہ ہمیں جدائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ تو عظیم ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے، اپنی عظمت اور کبریائی کو دیکھیے، اور ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صلاۃ تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے، پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر سے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہو۔ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ،
ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو طور پہ نبوت ملی تھی وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے۔ ہم اگر کہنا کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے کیونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی نے بینک کے قرضے دینے ہیں، کسی نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگ رسوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ جو اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ مرض سے پریشان، بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ کتنے لوگ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، کاروباری خسارے کی وجہ سے پریشان۔ کتنے لوگ ہیں بیٹی کے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ عورت تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھے گھر کی بھی ہے، ہر صفت ہے اس کے اندر، مگر ساس دھمکی دیتی ہے تیری اولاد نہیں ہو رہی میں بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ نند ہے تو اٹھ سے بیٹھے تانے دیتی ہے۔ اب اس عورت کی ٹھنڈی آنکھیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچیوں کی شادیاں تو ہو گئیں، میاں کی درمیان محبت نہیں ہے۔ اب جس عورت کو شادی کے بعد خامد کی محبت نہ ملے تو اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ ان سب کا علاج کیا ہے کہ ہم آج کی رات میں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں اور خوب دعا مانگیں کہ اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یہ پکی بات ہے، جو چاہے اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، چاہے ہم جو مرضی لگا لیں۔ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کو دال روٹی نہیں دے سکتا؟ جو پروردگار بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو موسم کے پھل کیوں نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کھلانے کے لیے تیار ہے، قصور ہمارا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ہم اللہ کے ہیں۔ اب ہم دوسروں کے دروازے پہ جائیں گے تو ہمیں دھکے ہی ملیں گے۔ ہمارا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جھکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہم پر خصوصی رحمتیں فرما دے اور ہماری مرادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ اب پورے بیان کا خلاصہ یہی نکلا کہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے جو مجاہدے کا مہینہ ہے، اور سال کی انتہا ذوالحجہ پہ ہوتی ہے جو مشاہدے کا مہینہ ہے۔ درمیان میں رجب کا مہینہ پڑتا ہے جو معراج کا مہینہ۔ پہلی ششماہی کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے زینت بخشی اور نبی الاسلام رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری ششماہی کو اللہ نے شہر الغمسہ غفران سے زینت بخشی، اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ آج کی رات طلوع صبح صادق ہو گئی، اب رمضان کی پہلی کو طلوع سورج ہوگا، اور پھر نور کا ایک مہینہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینہ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پوری کمر کس لیں، ہمت کر لیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب مسکینوں کی بخشش فرمائے اور ہماری جتنے بھی مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، یہ شب برات کہلاتی ہے۔
برکت والی رات ہے۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، پھر جب سورج نکلنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ یکدم سورج نکل آیا، بلکہ پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اندھیرا کم ہو گیا اور روشنی زیادہ ہوتی جا رہی، پھر وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اسفار کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج نکل چکا، پھر کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور دھوپ آ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی رحمتوں کا سورج طلوع ہونا ہے، مگر اس کی صبح صادق آج کی رات ہے۔ آج رات سے رمضان کی برکتیں آنی شروع ہو گئیں، یہ اب ہر روز بڑھتی جائیں گی، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے ایک دو دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوں گی جیسے کہ خود رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار۔ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں۔ پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں۔ پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے اباہیت۔ اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ نہ رہبانیت جائز ہے نہ اباہیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت مسیح عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے انسان رزق کے حلال کے لیے کوشش تو کرے مگر حرص نہ دکھائے۔ جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف موت تک کا مسئلہ نہیں، موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے سخت پیاس لگی ہوگی۔ جن لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان کو سخت بھوک ہوگی، مگر ان کو وہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ وہ غسلین اتنا گرم ہوگا کہ انسان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی۔
پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل سزا کا چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جسم کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی سکن کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو دوبارہ عذاب مل سکے۔ تو یہ پیٹ کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے رزق کی دعائیں بھی مانگیں اور نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں۔ آج کے دور میں جو بندہ مال کما لیتا ہے اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھلے جھوٹ بول کے کمائے یا دھوکہ دے کے کمائے۔ شریعت نے کہا کہ مال تو اس نے کما لیا، مگر مال کے ساتھ وبال بھی آئے گا اگر مال حرام ہوا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کسی کی بیوی نافرمان، کسی کے بچے نافرمان، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو دفتر کے مقدموں میں الجھا لیا گیا، تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی اس جینے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان رزق حلال ہی کی تمنا رکھے اور سکون کی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود لینے سے انسان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس کو دیکھو وہی سودی کاروبار کر رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ کیا کرے، بینک کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے، انسان کو رزق پہلے پہنچتا ہے، موت کا فرشتہ بعد میں آتا ہے۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نماز ادا کی تو ایک بندے نے ان سے پوچھا، من این تاکل، آپ کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، تو ابن باجید بستامی نے جواب دیا، اصبر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر حتیٰ کہ میں نماز لٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے، حیث شککت فی رازق المؤمنین، کیونکہ تو نے مخلوق کو رزق دینے والے پروردگار کے اندر شک کیا ہے۔ بھئی تو کیسا امام مسجد ہے کہ تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ کون کھلاتا ہے ہمیں؟ اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور زمین تانبے کی بن جائے کہ اس میں ایک درخت نہ اگے، کھیتی نہ اگے، سبزی کچھ بھی نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عیال کو رزق پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے۔ حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، ہماری روزی ہے اللہ کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، من استر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بعد جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر 8واں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطُّيُورَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔ اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا، ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا، اس کا وزن ہی اتنا ہے۔ اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا۔ تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں۔ اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا۔ تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا۔ تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے۔ کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں۔ اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو اب زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس۔ یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی۔
وَإِن مَاتَ اور اگر وہ مر جائے گا داخل الجنہ تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک، جو بندہ صدقہ فرمانبرداری کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے۔ والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں۔ 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔ اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے۔ جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں۔ ہمارے اسی شہر میں ایک جگہ ایک گھرانہ ہے جو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے اولاد میں سے ہیں، تو بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، مجھے خیال آیا کہ جا کے ان سے صرف اللہ کے لیے ملاقات کروں، تو میں ان کے ہاں گیا، ملاقات ہوئی۔ ہم جب پہنچے تو بس مغرب کے وقت میں کوئی 5 ہی منٹ باقی تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے مسجد دور ہے تو ہمیں گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے بچے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، کوئی 10-12 بچے ہوں گے چھوٹے بڑے، خوب ہنگامہ تھا جیسے 2 ٹیموں کا میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ لو جی ہم کھڑے ہو گئے مصلی پہ جماعت کے لیے، انہوں نے آواز دی بچوں کو، بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سارے بچے گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے آئے اور صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ہم نے نماز ادا کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا سب بچوں کا وضو تھا یا کچھ بچوں نے بے وضو ہی نماز پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی بچے کسی کو وضو تو نہیں کرتے میں نے دیکھا، تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم نے پوری زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے جس بندے کو آپ دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے ہمیشہ باوضو دیکھیں گے، اگر وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ اسی وقت وہ پھر وضو کر لیں گے۔ تو اگر ایسے خاندان آج بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بندہ مرد عورت ہر وقت باوضو رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل ہے، 14واں عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز ہوتی ہے دن کے 10 بجے 11 بجے جب ذرا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں گرمیوں میں، تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اکثر مرد اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں یا کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یا اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو عورتیں اپنے خامدوں کو کاروبار پہ بھیج کے پیچھے مصلی پہ بیٹھتی ہیں اور نفل پڑھتی ہیں، اس میں اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق میں کمی کے شکوے تو کرتی ہیں لیکن وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھتی کہ محنت کرنے کے لیے تو میرا خامد نکل گیا، پسینہ تو وہ بہائے گا۔ اب اللہ کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق میں آسانی فرما دے، تو یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ چاشت کے وقت نماز نہ پڑھ سکتا ہو دفتر کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے اسی وقت پڑھ لے تو اس کی چاشت کی نماز ہو جائے گی۔ تو معمول بنا لینا چاہیے کہ چاشت کی نماز دفتر جانے سے پہلے پڑھ کے ہی جائیں۔ پھر 15واں عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں وہ ہے سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال ویسے بھی بہت دیا تھا، تو انہوں نے بات چھیڑی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت سارا مال ہدیہ دے دوں، یعنی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کو 5 لاکھ دینار یا درہم ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے۔ ان کا بیٹیاں تو ہیں، مگر میں نے اپنی سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یعنی ان صحابہ کا اتنا یقین پکا تھا کہ انہوں نے 4-5 لاکھ ریال ہدیہ لینے کے بجائے سورہ واقعہ کے اوپر زیادہ جو ہے نا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو فاقے سے بچائے گا۔ پھر 16واں عمل ہے دعا کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی برکت کے لیے دعا بھی کریں، جیسے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے، اور اب سے لے کے جو آگے وقت آ رہا ہے یہ سب قبولیت دعا کا وقت ہے۔ یہ رزق کی جو فہرستیں ہیں یہ اب سے بننا شروع ہوتی ہیں، اور یہ بنتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 27 رمضان مبارک کو یہ فہرستیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے۔ تو ہمارے پاس آج کی رات سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت ہے۔ اس دوران ہم اللہ کو منائیں، اس کے سامنے روئیں، اس سے رزق مانگیں، اس سے صحت مانگیں، جو مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگیں گے اللہ اتنا عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ 27 رمضان کو یہ لسٹ فائنل ہو جائیں گی، اور اسی میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس بندے نے مرنا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے بھی اس بجٹ میں شامل ہیں، جیسے رزق کے فیصلے شامل ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں آج رات بھی اور آئندہ بھی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے مسجدوں میں تو اجتماع اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں بیٹھ کے عبادت تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں اور ذہنی طور پہ ہم عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو جائیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اگر باجماعت تراویح مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ مسجدوں کی عمارتیں بند ہوئی ہیں، اعمال بند نہیں ہوئے۔ اعمال تو ہم کر سکتے ہیں، تو ہم تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر مجالس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں خوب ڈٹ کے۔ جتنا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں رزق کے کھلنے کے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ اسباب ہیں تنگ دستی کے، یعنی کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو ذرا کم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھاتا ہے اللہ اس کا رزق تھوڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی دعوتوں میں یہی سلسلہ ہے، شادی بیاہ میں، ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں اکثر لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر رزق میں تنگی تو ہونی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ جو لوگ مہمان کے آنے کو بوجھ سمجھیں اور اس فکر میں لگ جائیں کہ جی آ گیا ہے تو کہاں سے اس کو کھلائیں گے اور کتنا اس کو کھلائیں گے اور کتنے دن رہے گا، مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ مہمان کا رزق پہلے بھیجتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ مہمانوں کی برکت سے روزی دیتے ہیں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ایک بندہ ہے انڈیا کا، بڑا مالدار ہے، اس نے پورا سال ہر روز بندے کو ہر روز 1000 بندوں کو کھانا کھلایا۔ اب وہ بڑی حیران تھی کہ 1000 بندوں کو کھانا ہر روز وہ کھلاتا تھا۔ جب اس نے بات کر لی تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو امیر آدمی ہے، وہ تو 1000 بندوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا پورا سال کھلاتا ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں اور ہم الحمدللہ 1000 طلباء کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں۔ صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، رات کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور پورا سال اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ تو حیران ہوئی، کہنے لگی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی کہ ہماری شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں اور اس 30-35 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بنا ہو۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ الحمدللہ 35 سال میں ہر روز مہمان کا کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مہمان گھر میں نہ ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق جو دیتے ہیں وہ مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں، تو مہمان نوازی سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
پھر تیسرا سبب ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لینا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا، یہ بھی بیماری عام ہے۔ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نہ کھانے کی دعا پڑھی جاتی ہے، جس وجہ سے پھر تنگ دستی آ جاتی ہے اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، یہ بیماری بھی عام ہے۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا آخر پہ بچا دیتے ہیں، حالانکہ اسی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر 3 لقمے کھانا موجود ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں تو کوئی اور کھا لے گا، چلو بھائی۔ اگر اتنا کھا لیا کہ 3 لقمے رہ گئے، اس کو خالی نہ چھوڑیں، اب اس کو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر دیں تاکہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اللہ کی نعمت جو ہے وہ کسی انسان کے کام آ جائے۔ مگر اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ غریب ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ ذرا شاہانہ دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ ڈالتے زیادہ ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا کھانا اور آدھا چھوڑنا ہے، یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے زمانوں میں یہ گناہ کم تھا، آج یہ گناہ زیادہ ہے، بلکہ نوجوان بچے اور بچیاں جو ادھر ادھر کالیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں بیت الخلاء میں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کیا ہوا۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ پھر 7واں بات ہے فقیر کو جھڑکنا۔ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بندہ فقیر کو جھڑکی نہ دے، چلے جاؤ بھائی یہاں سے، کہا نہیں آپ کو چلے جاؤ، سن نہیں رہے، جاتے کیوں نہیں، ایسے جھڑکی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر کچھ ہے تو دے دے، اور اگر نہیں تو کہہ دے جی آپ آگے چلے جائیں۔ ہم ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک UK کا بندہ حضرت کے پاس آیا مطاف کے اندر، کہنے لگا حضرت میں حج کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں مطاف میں تو مانگنے والے بہت ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی فقیر آ جاتا ہے مانگنے والا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اگر ہم ہر کسی کو دے دیں تو ان کی تو عادت بگڑ جائے گی، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو نہ دیں، اور اگر ہم نہ دیں تو پھر کون دے گا، تو دل چاہتا ہے دے بھی صحیح، تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہم کس کو دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے؟ حضرت نے اس کی ساری بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب تم اس کے مستحق نہیں اور اللہ نے پھر بھی تمہیں دے دیا ہے، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، دے دو، مستحق ہے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو بندہ چپ تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال تو بہرحال تھا، تو حضرت نے بھانپ لیا کہ اس کے دل میں سوال ابھی باقی ہے، تو پھر حضرت نے اس کو بات پیار سے سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ تمہارے پاس مانگنے آیا ہے، مان لیا کہ وہ صاحب حیثیت ہے اور عادتاً مانگ رہا ہے، تم اسے اس لیے دے دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تجھے اس کے حال میں ڈال دیتا اور تو لوگوں سے مانگتا پھرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دے دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے لینے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اس پہ اس کے دل کے اندر تسلی ہو گئی اور اس نے حضرت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور خوش ہو کے واپس چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فقیر آئے تو اس کو جتنا دے سکتے ہیں دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پیار سے کہیں جی آپ آگے چلے جائیں، اس کو جھڑکی نہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد بلا عذر جو بندہ سو جاتا ہے، اس سے بھی رزق کے اندر برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو اس میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن عادت بنا لینا اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مغرب کے بعد بلا عذر نہیں سونا چاہیے۔ پھر جو بندہ نماز قضا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عورتیں بالخصوص، نیک عورتیں بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، پتہ ہے کیوں؟ سوچتی رہتی ہیں مہمان آئے ہیں، میں ان کو پہلے چائے بنا کے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اب وہ چائے بنا کے دینے میں اتنا کام لمبا ہو جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یاد اس وقت آتا ہے جب اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میں بچے کو نہلا لوں، بچے کو کھانا کھلا لوں، بچے کو پتہ کر لوں، بچے کو نہلا لوں اور پھر نماز پڑھوں گی۔ یہ جو پھر کا مسئلہ ہے نا، نماز قضا کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ نماز کو کبھی پھر پہ نہیں رکھنا چاہیے، ابھی پہلے نماز پڑھیں، بعد میں جو کرنا کریں۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کریں۔ نماز کو کبھی آئندہ پہ نہ چھوڑیں، کیا پتہ چند سانس مزید ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا بہت عجیب تجربہ ہوا
ہم پشاور ایک اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو لاکھوں لوگ تھے اس اجتماع میں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ہم رکے، ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوا امامت کے لیے تو ایک اور گاڑی آ کے رکی جس میں 4 بندے تھے۔ ان 4 میں سے 2 بندے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے 2 ان کے پیچھے تھے۔ تو پیچھے والوں نے ان کو کہا یار یہاں تو پہلے ہی نمازی کافی ہیں، چلو ہم عصر کی نماز آگے پڑھ لیں گے۔ تو جو اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا وہ بھی باہر نکل گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلی گئی۔ خیر ہم نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی 10 میل کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پہلے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا فیٹل تھا کہ چاروں کے چاروں بندے مر گئے تھے۔ تو ہم نے جب اس گاڑی کو دیکھا تو گاڑی کو تو پہچان لیا، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یا اللہ اگر یہ رکے تھے جیسے نماز وہاں پڑھ کے پھر چلتے تو ایک تو وقت کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جاتی اور دوسرا اس کی وجہ سے برکت بھی ہو جاتی۔ اب یہ انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، نیت تھی پڑھنے کی لیکن بن پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ تو کون جانتا ہے موت کا وقت کتنا قریب ہے، اس لیے اگر پھر پہ ڈال دینا جی کہ پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ ابھی نماز پہلے پڑھیں جب ٹائم ہو جائے، اور عورتوں کے لیے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی زیادہ فضیلت ہے۔ بس اذان کے انتظار میں رہیں، گھر کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے جس پر نماز کے ٹائمنگ لگے ہوئے ہوں، بچے بڑے اس بورڈ کو دیکھیں اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جائے بس وضو کیا، پہلے نماز پڑھی، بعد میں جو کرنا ہے بعد میں کرتے رہیں گے۔ پھر 11ویں چیز جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید آج ہمارے رزق کے اندر جو تنگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ہم نے انفرادی طور پر نہیں، قوم میں اجتماعی طور پر آ گیا ہے۔ جس بندے سے بات کریں وہی جھوٹ میں بات کرے گا، اور اس کا نام ہم نے بہانہ رکھ دیا جی میں نے اس کے سامنے بہانہ کیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کیا، بیٹا کہنا ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کیا، شاگرد کہتا ہے میں نے استاد کے سامنے بہانہ کیا، حالانکہ یہ بہانہ صریح جھوٹ ہوتا ہے اور اس جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 12واں عمل ہے موسیقی کا سننا۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ پھر 13واں عمل اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا برے الفاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ 14واں عمل قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں، اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ پھر 15واں عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے نامحرم کو دیکھنا۔ یہ بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھے، گلی میں دیکھے، سکرین کے اوپر دیکھے، سیل فون کے اوپر دیکھے، عورت کو دیکھے یا عورت کی تصویر کو دیکھے، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اور 16واں عمل جس سے کہ انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اہل و عیال کے ساتھ لڑتے رہنا۔ میاں بیوی جو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے میں اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوتی اور دوسری طرف رزق کے کمی کے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اتفاق میں برکت ہے، آپ محبت پیار سے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ آج کی رات میں خاص طور پر ہم اپنے لیے اور اپنی مسلمان امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ ایک وبا پھیلی ہے جس کا نام ہے کرونا۔ تو مجھے ایک ساتھی نے آج کچھ اشعار لکھ کے لا دیے کہ جی آپ بیان میں یہ بھی سنا دینا، مجھے بھی اچھے لگے۔ اشعار ہیں، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نہ، یعنی کرونا جو ہے نا وہ اصل میں ہے کہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میاں تم یہ کام کرو، نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نہ، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نہ، کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا،
کرونا کے خالق کی طاعت کرو نا، پریشان کیوں ہو خدا ہے تمہارا، دواؤں سے اپنی حفاظت کرو نا، اٹھو چھوڑ دو کفر کی پیروی اب، غلامی سے نکلو عبادت کرو نا، نبی کی محبت میں داڑھی بڑھا کر نبی جیسی اپنی شباہت کرو نا، اگر چاہتے ہو دلوں میں حلاوت نگاہوں کی بھی تم حفاظت کرو نا، کرونا کا یہ بھی ہے پیغام طائر، خدا فدا رب کی چاہت پہ چاہت کرو نا، کہ تم اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو فدا کر دو، یہ کرونا کا پیغام ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس وبا سے بھی دعا مانگیں اور باطنی روحانی بیماریوں سے بھی دعا مانگیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی پی لو پانی پی لو۔ بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت علم اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ مراقبہ کریں گے تو اس سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہمارے اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔